امریکہ چونکہ سپر پاور رہا ہے، کچھ لوگوں کی نظر میں اب بھی ہے تو وہاں کے اتنی بڑی طاقت کے صدر جو کہ طاقتور ترین شخصیت کہلائیں گے، ان کی حلف برداری میں جانا لوگ ایک آزاد سمجھتے ہیں، اور اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکنز کے بہت قریب ہیں، آپ کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ اس کو مد نظر رکھیں گے۔ اس وقت تک تو جو انویٹیشن ہے وہاں پہ اس تقریب میں شرکت کا، وہ پرائیویٹلی یعنی کہ وداؤٹ ادر دین دا گورنمنٹ بلاول بھٹو زرداری کو موصول ہو چکا ہے۔ عمران خان کے لیے وہ انویٹیشن ابھی تک نہیں آیا۔ پاکستان پر ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اور وہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ دو طریقے سے آئے گا، اور یہ اگلے سال کے شروع میں ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں ہمارا جو اٹامک پروگرام ہے وہ خاص طور پہ دباؤ کا شکار ہوگا، اور اس حوالے سے بڑی ہی بیس لیس اور لیکن الارمنگ سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے۔ امریکہ ہر صورت چاہتا ہے کہ ہم چائنا سے دور ہو جائیں، ہم چائنا کے خلاف استعمال ہوں، نہ کہ اس کا ہم دست و بازو بن جائیں، پاکستان میں ایک پولیٹیکلی ایک ٹرمائل پیدا کیا جائے۔ ناظرین، 3-4 دن کی چھٹی کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ اس دوران جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ آپ نے دیکھی، تو میرا مقصد تو آپ کو خبر کی اندر کی خبر دینا ہوتا ہے، تو خبریں چلتی رہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھ لی۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں اندر اور پاکستان پر باہر سے کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ کا جو ہو رہی ہے حلف برداری، وہ اس کا انویٹیشن کس کو آیا اور کون منتظر ہے۔ تو سب سے پہلے کہ صدر ٹرمپ الیکشن جیت چکے ہیں، اور اب ان کی حلف برداری ہونی ہے، یہ حلف وفاداری ہوتا ہے، تو یہ ہونا ہے 20 جنوری کو۔ تو اس کی جو انویٹیشن ہے وہ بہت سوں کو اس کا انتظار ہے پاکستان میں بات کر رہا ہوں، باہر بھی ہوگا لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو تو ہوتا ہی ہے، وہ ایک پراپر چینل سے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہوتا ہے ان میں ظاہر ہے کہ عمران خان کو انتظار ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری کو انتظار ہے، اس میں کچھ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان بھی کچھ نہ کچھ امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہ اتنی زیادہ امریکنز میں ان ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو وہ ویٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن امید تو سب کو ہوتی ہے۔ اور امریکہ چونکہ سپر پاور رہا ہے، کچھ لوگوں کی نظر میں اب بھی ہے تو وہاں کے اتنی بڑی طاقت کے صدر جو کہ طاقتور ترین شخصیت کہلائیں گے اور ہیں وہ، تو ان کی حلف برداری میں جانا لوگ ایک آزاد سمجھتے ہیں، اور اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکنز کے بہت قریب ہیں، امریکی حلقوں میں آپ کی کوئی سے ہے، وہ آپ کو جانتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ اس کو مد نظر رکھیں گے۔ تو اس وقت تک تو جو انویٹیشن ہے وہاں پہ اس تقریب میں شرکت کا، وہ پرائیویٹلی یعنی کہ وداؤٹ ادر دین دا گورنمنٹ وہ بلاول بھٹو زرداری کو موصول ہو چکا ہے، یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ عمران خان کے لیے وہ انویٹیشن ابھی تک نہیں آیا۔ بے شک عمران خان جیل میں ہیں، لیکن وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور امریکیوں کے نزدیک وہی سربراہ ہیں، اور وہ ان کو انوائٹ ضرور کریں گے، جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو وہ انویٹیشن ہو سکتا ہے ڈسپیچ ہو گیا ہو سکتا ہے وہ آ گیا ہو کسی کے پاس، لیکن ابھی تک کسی نے ریویل نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان تو نہیں جا سکیں گے فوری طور پہ، تو ان کا جیل سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے کہ 20 جنوری تک تو ان کی طرف سے ان کا کوئی نمائندہ ہی جائے گا، اگر جائے گا تو بلاول بھٹو کو آ گیا، بلاول بھٹو جائیں گے۔
اب رہ گئی حکومت تو ظاہر ہے وزیر اعظم یا صدر کے لیے ہوگا، تو وہ جب آئے گا وہ چلے جائیں گے اگر کسی نے جانا ہوا۔ تو امریکیوں کے قریب ہونا بہت بڑی اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے ہمارے ہاں اب بھی، اب جب کہ امریکہ ہم سے خود کئی فٹ دور کھڑا نظر آتا ہے۔ پہلے تو بہت قربتیں تھیں، محبت تھا، پیار تھا۔ وہ محبت اور پیار ظاہر ہے کہ دنیاوی تھا، تو لے دے کا تھا، یعنی کہ جو ان کو فائدہ ہے، جو ہمیں فائدہ ہے، وہ تھا پیار اور محبت۔ اب ان کی محبت کی، پیار کی پینگیں جو ہیں وہ بھارت کی طرف ہیں، اور وہ جھول رہے ہیں، بھارتی ان پینگوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ انڈیویجولز کی ابھی بھی خواہش ہے کہ وہ امریکی کیمپس میں رہیں اور امریکی حلقوں میں ان کی بڑی پہچان ہو۔ میں نے شروع میں کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور ہے، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے اس کو بیلنس کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور وہ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے معاملے میں تو چین ظاہر ہے کہ اب ایک بیلنسنگ فیکٹر بن گیا ہے۔ تو یہ تو خیر اس سے ہی ریلیٹڈ، اس سے لنک کر کے آگے چلتے ہیں کہ جیسے پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ جو ہماری امریکہ میں سفیر بھی رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کی بڑی اہم رہنما ہیں شہر رحمان، خاص طور پہ وہ خواتین کے حوالے سے بڑی ان کی سٹرونگ وائس ہوتی ہے ہمیشہ، تو ان کی ایک این جی او تھی، ایک تنظیم تھی جناح انسٹیٹیوٹ کے نام سے، تو ان کو کئی امریکن ایڈ کی مد میں ان کو کچھ ڈالرز ملے تھے، تو اس کا بڑا چرچا رہا سوشل میڈیا پہ، اور اس پہ رچرڈ گرینل نے بھی رسپونڈ کر دیا۔ تو اب امریکی نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی طرف متوجہ ہیں، اور اس کی ایک سے زائد ضرور وجوہات ہیں۔ تو اب میں آپ کو جو اگلی خبر جو دے رہا ہوں وہ اسی حوالے سے ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اور باہر کی حالات کیا ہیں۔ باہر کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان پر ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اور وہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ دو طریقے سے آئے گا، میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، اور یہ اگلے سال کے شروع میں ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگلا سال تو ابھی 2 دن بعد آ گیا، آپ سمجھیں، تو 2025۔ تو اس میں ہمارا جو اٹامک پروگرام ہے وہ خاص طور پہ دباؤ کا شکار ہوگا، اور اس حوالے سے بڑی ہی بیس لیس اور لیکن الارمنگ سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے، کہیں کسی ایک تھنک ٹینک سے، کہیں دوسرے تھنک ٹینک سے امریکنز کے کچھ باتیں جو ہیں وہ کہلوائی جائیں گی، پھر ان کو میڈیا کی زینت بنایا جائے گا، پھر اس پہ پریشر بنایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا پریشر ہوگا، پاکستان کا یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے۔ آپ میرے سمیت ہر پاکستانی اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستانیز لیونگ ایوری ویئر جو ہیں وہ اس سے بڑے سینسٹیو ہیں اس معاملے پر۔ تو اس کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایکچولی دباؤ میں لانا ہے۔ تو یہ ایک کوشش چل رہی ہے، اس کے پیچھے میں نے کہا کہ بہت سی ایسی خبریں ہوں گی، آپ سنیں گے، اور ان پر ڈرم بیٹ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بیس لیس ہیں۔ ڈرم بیٹ کی ضرورت اس لیے پڑے گی، اور ان کو وجہ بنا کر، ان کو بنیاد بنا کر پاکستان پر ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھنے والا ہے، اور اس دباؤ کو بیسیکلی سیاسی پہلو اس میں ایک چھپا ہوگا، اور اس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ 2 طرح سے اس کے دباؤ کا مقصد ہے، اور جو سب سے سٹرونگ اور سب سے جو اہم ان کے نزدیک بات ہے وہ ہے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور امریکہ ہر صورت چاہتا ہے کہ ہم چائنا سے دور ہو جائیں، ہم چائنا کے خلاف استعمال ہوں، نہ کہ اس کا ہم دست و بازو بن جائیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے، اور دوسرا اس سے چھوٹا مقصد ہے لیکن وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک
پولیٹیکلی ایک ٹرمائل پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کسی ایک پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، اور وہ آپ کو پتہ ہے میں جس طرف جو بات کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں اس سے منسلک رہیں گی۔ دوسرا دباؤ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی صورت میں پاکستان پر ہوگا، کیونکہ وہ فیب کے بعد اس کی میٹنگ ہے، فیبرری کے بعد آئی ایم ایف کی، اور اس میں ہماری اگلی قسط جاری ہونی ہے، تو وہ آئی ایم ایف کو استعمال کیا جائے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کو استعمال چائنا تو نہیں کرے گا، بھارت اور امریکہ مل کر ہی کریں گے اور اگینسٹ دا چائنا کریں گے۔ تو اب یہ بڑا مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت کے حوالے سے کچھ تیاری بھی چل رہی ہے۔ میں کوئی اس تیاری کو اپریشیٹیبل تو نہیں کہہ رہا، لیکن تیاری ہے ایک لیول پہ کہ ہم سفارتی سطح پہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کو ساری چیزیں جو ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں، یہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے، اس لیے گریز کریں، اور اپنے دوستوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ اپریشیٹیبل ہے، ان کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں قطر ہے، اس میں ٹرکی ہے، تو ان کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے اس معاملے میں، اور امریکنز کے ساتھ انگیجمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غبارہ ہے، اس میں ہوا بھرنے کی کوشش نہ ہی کیجیے۔ لیکن اندرون ملک ہمارا جو اس پہ ریئیکشن ہے وہ تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ جلدی میں ہے، تھوڑی گھبراہٹ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی ادھر ادھر سے فیڈنگ کرنا شروع کر دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کرنا پڑ جائے، اور کرنا پڑ جائے کا مطلب یہ کہ وہ عدالتوں سے رہا ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ آج آپ نے عمران خان کی گفتگو بھی شاید سن لی ہوگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ بنی گالہ میں جاؤں گا، نہ میں پشاور جاؤں گا، تو میں کوئی سودے بازی نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب دونوں جگہوں کی آفر ہوئی ہوگی، تو یہی کہہ رہے ہیں نا وہ۔ تو اب عدالتیں ان کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں، یہ تو پھر آپ پہ آئے گا۔ عدالتیں، اگر آپ کا کیس مضبوط ہے تو عدالت نہیں چھوڑ سکے گی، اگر کیس مضبوط آپ نے نہیں بنایا تو پھر عدالت ہر صورت چھوڑ دے گی۔ اور آج ہی انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو جسٹس فائز عیسیٰ قرار دے دیا، تو یہ اندر ہمارے اندرونی جو معاملات جو لوگ ہیں جو میڈیا میں خبریں دیتے اور پھیلاتے ہیں، ان میں تھوڑی سی تعلی نظر آئی ہے، تھوڑی جلدی میں ہیں وہ بیچارے، کچھ گھبرا سے گئے ہیں ہلکے سے، تو یہ گھبراہٹ کو کنٹرول کریں، اپنے اعصاب پہ ذرا قابو رکھیں، کچھ ایسا بھی نہیں ہونے والا کہ آپ اتنا ہی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، تو پریشر آئے گا، پریشر کو پولیٹیکلی یوز کیا جائے گا، پولیٹیکل لوگ کریں گے، اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں بڑی واضح طور پہ بات نظر آئے گی، وہ چائنا سے دور کرنے والی آئے گی۔ تو ایک بات اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا، وہ یہ کہ امریکن سے آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے، اور چائنا آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا اگر آپ نے وہ پریشر لیا تو یہ وقت تھوڑا ڈٹ کے کھڑے ہونے کا ہے، تو ڈٹ جائیے، پھر اس کا ثمر پائیے۔ تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل۔